اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ معزز و محترم ناظرین، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے لیے بے شمار اشیاء کا ظہور ہوا۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار علامات پنہاں ہیں۔ رب کائنات نے یہاں تک ارشاد فرما دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ یہ نشانیاں تو انسان کی اپنی ذات میں ہی موجود ہیں، لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تفکر و تدبر کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے تو ان نشانیوں کی مدد سے رب کائنات کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کائنات کی بے بہا جو نشانیاں ہیں، ان میں سے آج کی اس گفتگو میں دو ایسے پتھروں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ رب العالمین نے جنت سے زمین پہ بھیجے ہیں۔ ان میں سے ایک پتھر مقام ابراہیم اور دوسرا پتھر حجر اسود ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کا لفظی معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی، قیام کرنے کی جگہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، جب تعمیر تھوڑی سی اونچی ہو گئی، اب دیوار تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسی پتھر کا سہارا لیا، اور وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ کی تعمیر کو، دیوار کو بلند فرما رہے تھے اور تعمیر فرما رہے تھے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب پتھر پہ کھڑے ہونا مشکل بات ہے، کیونکہ پتھر کی فطرت میں صعوبت اور سختی ہوا کرتی ہے۔ اس پہ زیادہ دیر تک انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، تھک جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، مشقت طلب کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام کی آسانی کے لیے، ان کی آسائش کی خاطر پتھر کو حکم دیا کہ اے پتھر، اگرچہ تیری فطرت میں سختی ہے، تیری فطرت میں صعوبت ہے، صلابت ہے، لیکن آج میرا خلیل تجھ پہ قیام پذیر ہے، تو اس وجہ سے میرے خلیل کی آرام اور ان کی آسائش کی خاطر، آسانی کے لیے تم نرم اور نازک بن جاؤ۔ اور پھر پتھر روحانی طور پہ، باطنی طور پہ نرم و نازک نہیں ہوا، بلکہ ظاہری طور پہ بھی نرمی کے آثار نمایاں ہوئے، اس طرح سے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ اپنے قدم مبارک رکھے اور اس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اس قدر پتھر نرم ہو گیا کہ آپ کے قدموں کے نشانات اس پتھر پہ ثابت ہو گئے، جو کہ بعد میں کئی لوگوں نے ان کا مشاہدہ بھی فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پہ قدموں کے نشانات موجود تھے، جسے کئی لوگوں نے مشاہدہ بھی فرمایا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، نفل پڑھنے کے بعد اس کا بوسہ لیتے تھے، ان قدموں کو حصول برکت کے لیے چھوتے تھے، اور ان کے بار بار چھونے کی اور بوسہ لینے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ نشانات مٹ گئے اور ختم ہو گئے۔ ناظرین محترم، مقام ابراہیم یہ وہ قیمتی پتھر ہے اور وہ عظمت اور شان والا پتھر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تھا۔ اور اس پتھر کی سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجی طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد اس کے لیے لازم ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جن جن چیزوں کے بارے میں خواہشات کی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کئی مواقع پہ قرآن کی آیات میں میری تائید نازل فرما دی، اور ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ میرے دل میں تمنا تھی، خواہش تھی کہ کاش مقام ابراہیم کو ہماری سجدہ گاہ بنا دیا جائے۔ فرمایا میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں حکم نازل فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لیا جائے، اپنی سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ اور اسی حکم پہ قیامت تک آنے والے
مسلمان عمل پیرا ہوتے رہیں گے، جب بھی طواف کریں گے طواف کے بعد اس مقام کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں گے۔ ناظرین محترم، دوسرا پتھر وہ ہے حجر اسود، جس کا ہر طواف کے بعد بوسہ لیا جاتا ہے یا دور سے استلام کیا جاتا ہے۔ حجر اسود بھی ایسا پتھر ہے کہ جو جنت سے آیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا نازل الحجر الاسود من الجنہ کان اشد بیاضا من اللبن، فرمایا یہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، جنت سے اتارا گیا ہے، اور یہ سیاہ نہیں تھا۔ آج تو سیاہ اور بلیک نظر آتا ہے، فرمایا سیاہ نہیں تھا، جنت سے آیا ہے، اور کان اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھا۔ لیکن سیاہ کیسے ہوا؟ فرمایا فسودتہ خطایا بنی آدم، کہ اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ چھوڑی ہے کہ جو بھی اس پتھر کا استلام کرتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، یہ اس بوسہ لینے والے یا استلام کرنے والے شخص کی ساری خطاؤں کو اپنے اندر نچوڑ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، اور اس طرح سے بنی آدم کی خطاؤں کو جذب کرنے کی وجہ سے سودتہ خطایا بنی آدم، آج یہ پتھر ابن آدم کی خطاؤں کو نچوڑ کر خود سفیدی سے سیاہی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک مروی حدیث ہے، اس میں آپ حجر اسود کی فضیلت اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جامع الترمذی میں یہ روایت منقول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے آنکھیں عطا فرمائے گا، لہو عینان یبصر بہما، کل قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوں گی جن آنکھوں سے یہ دیکھ سکے گا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، کل قیامت کے دن اس کو زبان دی جائے گی جس زبان کے ساتھ یہ گفتگو کر سکے گا، کلام کر سکے گا، اور کیا کلام کرے گا؟ یشہد علی من استلمہ بحق، اور جس کسی نے بھی ایمان اور ایقان کی حالت میں اس حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا یا اس کا استلام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن حجر اسود اس کے حق میں گواہی پیش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو یقیناً قبول بھی فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے، یہ دونوں جنتی پتھروں کے حصے ہیں۔ فرمایا ان المقام والحجر یاقوتتان من یاقوت الجنہ، یہ دونوں جنت کے یاقوت کے 2 ٹکڑے ہیں، طمس اللہ نورہما، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے نور کو زائل فرما دیا، نور کو ختم کر دیا۔ لولا ذالک، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے نور کو ختم نہ کیا جاتا، ان کی روشنی ان کو دے کر ہی دنیا میں بھیجا جاتا، لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو پھر یہ دونوں پتھر اپنی روشنی کی وجہ سے پوری کی پوری کائنات کو منور کر دیتے، ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول ہے، جس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں پتھر جنت سے اتارے گئے ہیں۔ اور ان دونوں پتھروں کے حجر اسود کی جو گفتگو جاری ہے، ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح سے جنت سے آیا اور کیوں لایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما چکے تو ایک حصہ باقی تھا جہاں پہ ایک پتھر کی گنجائش تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور اس جگہ پہ فٹ ہونے والا اسی طرح کا ایک پتھر لے آؤ۔ حضرت اسماعیل تلاش کرتے رہے لیکن ایسا پتھر نہ ملا جو اس جگہ پہ فٹ آ سکے۔ اتنے میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کافی دیر کے بعد واپس لوٹے، دیکھا کہ اس جگہ پہ آلریڈی ایک پتھر نصب ہو چکا ہے، پتھر پہلے سے لگا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے والد گرامی پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، ابا جان پتھر تو میں نہیں لایا اور کوئی یہاں موجود بھی نہیں ہے، پھر یہ پتھر کہاں سے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس ذات نے بھیجا ہے جسے میری اور تمہاری تعمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا ہے کہ جبریل جاؤ، ایک پتھر نہیں مل رہا، اس کی جگہ پہ جا کے یہ جنتی پتھر لگا کے نصب کر دو۔ تو یہ وہ پتھر تھا حجر اسود کے جسے جنت سے لگایا گیا تھا، اور کل قیامت کے دن یہی حجر اسود اپنے
استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا اور بتائے گا کہ یہ فلاں فلاں بندے ہیں جنہوں نے میرا استلام کیا ہے، اور اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ تو ناظرین محترم، ثابت یہ ہوا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں ایسے پتھر ہیں جو اللہ رب العالمین نے جنت سے نازل فرمائے ہیں، جو جنت سے اتارے گئے ہیں، اور جو بھی حج کرنے کے لیے حاجی جائے اسے چاہیے کہ ان دونوں پتھروں کی اس ہسٹری کو اپنے ذہن میں رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ تو وہ پتھر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل فرمایا ہے، تو یقیناً اس وقت استلام اور مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنے کی کیف و سرور کی کیفیات کا عالم نرالا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور سنہری جالیوں کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔